Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین مکرم، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کتنے پاورفل کلمات ہیں. ان کلمات طیبات کے پڑھنے کے کتنے بڑے بڑے اور کتنے زیادہ فائدے ہیں. آج ہم آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے پڑھنے کے 5 بڑے بڑے فائدے بتانے لگے ہیں، جنہیں معلوم کر کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا لا حول ولا قوت الا باللہ کے پڑھنے کے اتنے بڑے بڑے اور اتنے زیادہ فائدے ہیں، اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. اور ہیں بھی یہ ایسے الفاظ کہ جو تقریباً ہر بندے کو یاد ہوتے ہیں. انتہائی آسان فہم کلمات ہیں، مگر ہم ان کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی فضیلت اور اجر و ثواب سے ہم ناواقف ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ کلمات طیبات شیطان پڑھنے نہیں دیتا. وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ہو، کیونکہ شیطان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اے دنیا والو، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان دین و دنیا کی فلاح حاصل کرے. اس لیے ان کلمات و طیبات کو آپ ضرور پڑھیے. اور ہاں، بالخصوص وہ لوگ جو جاہل عاملوں اور ملنگ بابوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں یا پھر پھنسے ہوئے ہیں، انہیں ان احادیث مبارکہ میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات طیبات کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے بتائے ہیں، کتنی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب کو بیان فرمایا ہے. ویسے تو کتب احادیث میں ان کلمات طیبات کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں، مگر یہاں پر اختصار کے ساتھ ہم چند ایک احادیث مبارکہ بیان کرنے لگے ہیں. آپ غور سے سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم روزانہ 10 مرتبہ پڑھے گا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی اس نے اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر سے جنم لیا ہے. کیا فرمایا کہ جو بندہ 10 مرتبہ بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا تو اللہ کریم اس بندے کو گناہوں سے ایسا پاک کر دے گا گویا کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے. یعنی کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح جو شخص 10 بار یہ کلمات طیبات پڑھے گا تو اللہ پاک اسے بھی گناہوں سے ویسے ہی پاک کر دے گا. دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ ان کلمات طیبات کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں. اسی طرح تیسری حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ عمل ہے جو دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت دلاتا ہے. یعنی کہ جو شخص یہ کلمات طیبات پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے دنیا کی 70 مصیبتوں سے، بلاؤں سے، مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے. آگے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. یہ کلمات طیبات 99 بیماریوں کے لیے دوا ہیں. کیا فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات طیبات 99 بیماریوں کے لیے شفا ہیں. آگے فرمایا کہ ان 99 بیماریوں میں سے جو سب سے ادنا بیماری ہے، ایک تو یہ فرمایا کہ یہ کلمات 99 بیماریوں کا علاج ہیں. آگے فرمایا کہ 99 بیماریوں میں سے سب سے ادنا بیماری، سب سے چھوٹا مرض جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ غم ہے. یعنی کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہو، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی زندگی سے ہر قسم کے غم دور رہیں،
تو آپ ان کلمات طیبات کی کثرت کریں۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی نے 99 بیماریوں کا علاج ارشاد فرمایا ہے، اور پھر ان 99 بیماریوں میں سے سب سے جو چھوٹا مرض بتایا ہے وہ غم ہے۔ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اللہ کریم اسے غم سے، تکلیف سے، دکھ سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اللہ کریم اسے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا، اللہ اس شخص کی محتاجی کو دور کر دے گا۔ اب وہ لوگ جو جاہل عاملوں یا پھر ملنگ بابوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنا مال تو ضائع کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ایمان بھی خطرے میں ڈال آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان احادیث مبارکہ کی طرف توجہ کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس بندے پر رزق تنگ ہو، جس بندے کی روزی کا مسئلہ ہو، جو کہ تقریباً آج ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہر بندہ یہی رونا روتا دکھائی دیتا ہے کہ جی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں کماتا تو بہت ہوں مگر برکت بالکل بھی نہیں ہے، رزق کی تنگی کا سامنا ہے۔ تو لوگوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے پر روزی تنگ ہو اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، اس عمل کی کثرت کیا کرے۔ اب وہ لوگ جو جاہل عاملوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، آج کل کاروبار بہت مندہ ہے، برائے کرم ہمارے کاروبار کے لیے یہ کر دیں، ہمارے کاروبار کی پروموشن کے لیے فلاں کام کر دیں۔ ارے پیارے بھائیو، اگر وہ عامل اتنے ہی طاقتور ہوتے، اگر انہیں کوئی ایسی طاقت میسر ہوتی کہ وہ آپ کو کچھ دے سکتے، آپ کے کاروبار میں یا آپ کے مال میں کچھ اضافہ کر سکتے، تو وہ آپ کے دیے گئے چندوں سے یا پھر آپ جو نذرانے دیتے ہیں، آپ کے ان نذرانوں سے اپنا پیٹ اور گھر کیوں پال رہے ہوتے؟ بھائیو، غور کرنے کی بات ہے۔ ان رانگ نمبر بابوں سے دور رہیے جو آپ کو غلط راہوں پر لگائے ہوئے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل بتایا ہے، یہ وظیفہ بتایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس پر رزق تنگ ہو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے، زیادہ سے زیادہ ان کلمات طیبات کو پڑھے، کیونکہ اس سے رزق کی تنگی کو اللہ کریم دور کر دیتا ہے اور رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کریم ان کلمات طیبات کو پڑھنے والے شخص کی رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت ہی برکت ڈال دیتا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ بہت ہی آسان اور عام فہم کلمات ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک پاورفل دعا بھی ہے، ایک پاورفل وظیفہ بھی ہے، ایک پاورفل عمل بھی ہے اور کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ عمل ضرور کیجئے، ان کلمات طیبات کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، ان سے اپنی زبان ہر وقت تر رکھیے، پھر دیکھیے اللہ کریم کیسے آپ کی زندگی کو چار چاند لگاتا ہے، آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔